رمضان وسلم اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی یعنی ظلم کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ عصر میں جو اتنے قریب آپ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں نا مغرب میں بڑی آزمائش ہوتی ہوگی دل آزاریوں کی بڑی صورت ہوتی ہے میری جگہ تھی تیری جگہ تھی میں پہلے سے بیٹھا تھا اب آپ نے مسجد الاٹ تو نہیں کروائی اپنے لیے یہ جو بیٹھا اس کی جگہ ہے تو آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں تو وہ ان مانو کر کچھ دیر کے لیے آپ کا حق ہو گیا لیکن اب یہ کو کالی پٹی جو ہے نا صف کی ہٹنا نہیں چاہیے کہ فوراً پھر مغرب پڑھنی ہوتی ہے تو مغرب میں دھکم پیل اور شاید کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا تو اب آج تو اب آگے آ کر جم کے بیٹھ گئے
آج تو جو ہونا ہوگا وہ ظاہر اب اس کا حل بھی نہیں ہے، ابھی بھی کریں گے تو وہی اڑاوڑی ہوگی. کل سے یہ طے کر لیں کہ اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑنی، بھیڑ گھٹے گی نہیں بڑھے گی شاید. اور 10 دن آخری تو بالکل ہی یعنی کہ کافی اور آ جاتے ہیں اسلامی بھائی معتکفین. یہ ہمیشہ کے لیے خیال رکھیں کہ ایسے مواقع پر نماز کے لیے اپنی صف کی جگہ نہیں چھوڑنی ہوتی، کالی پٹی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج رمضان المبارک 1444 ہجری کا چوتھا روزہ ہے، فورتھ. عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رمضان عصر کی نماز پڑھ کر جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. मिठा मिठा अमीर अहल सुन्नत ही ॿुधायो त जेके फ़क़ीर रोड ते ऐं सगिरल ते पिनंदा आहिनि रमज़ान में घणा थी वेंदा आहिनि, इन्हनि खे सदको ख़ैरात ज़कात ॾियणु सवाबु मिलंदो, जाइज़ आहे या न? जेका हींअर रमज़ान में बाज़ार में इलाही भिखारी नज़र ईंदा आहिनि रमज़ान शरीफ़ में, ईअं मस्जिदनि में बि ऐलान, दवा जा लिस्ट ॾेखारना ऐं एक्सरा ॾेखारना, ई मतिलबु तक़रीबन नकली प्रोफेशनल अहिड़ो लेक्चर ॾींदा आहिनि कि माण्हू मतिलबु जेको दुखी हूंदो त हू त ॿोली न सघे न, त रोए, जो प्रैक्टिस न हुए, ही स्पीच कंदा आहिनि. ती पहचान थी वञे थी जेका नकली हूंदा आहिनि. तो जेको नकली हुजे उनखे भीख न ॾियणी खपे. ख़बर आहे कि ही प्रोफेशनल आहे, नकली आहे, पेशावर आहे, त उनखे भीख ॾियणो जेको गुनाह आहे कि ही गुनाह करी रहियो आहे, अवां ॾींहं हिन जी मदद करी रहिया आहियूं. मस्जिद में भी भिखारी अगर सच्चो भिखारी है उनके भी मस्जिद में भीख ॾियण जी मुमानत है, मना है. उलमा फरमाइंदा आहिनि, बहारी शरीफ में लिखो है कि अगर मस्जिद में 1 पैसा मस्जिद के साइल को दिया तो बाहर निकलकर 70 पैसे कफ़ारे में खैरात करे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. ये इरशाद फरमाइए कि सैयद फैमिली को फितरा और ज़कात दे सकते हैं, और ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि सैयद फैमिली फितरा ज़कात किसी गैर सैयद को दे सकते हैं. सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, दे दी तो नहीं अदा होगी, फितरा भी नहीं दे सकते. और सैयद पर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो वो भी सैयद को नहीं दे सकता, उसको गैर सैयद ही को देना होगा जो हक़दार है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. यात्रा साहब से मेरा सवाल ये है कि अंदाजे से कोई ज़कात निकाल सकता है या नहीं, बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा. पूरा हिसाब करना होगा अंदाजे से. तो नफ्स है ना, माल देने में थोड़ा, माल देता है तो आह करके देता है, लेता है तो वाह करके लेता है, तो नफ्स भूल खिला देगा. इसलिए वो एक्यूरेट ज़कात निकलनी फ़र्ज है. हाँ, अगर किसी ने गिने बगैर सारा ही माल दे दिया तो उसकी ज़कात हो जाएगी. ज़कात ये सब गिनने की ज़रूरत नहीं है. जैसे बुजुर्गों का कौल तो मिलता है कि शरीयत ने 2.5% ज़कात मुकर्रर की है, हमारी 100% ज़कात है.
ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. اور تصوف کی ایک تعریف لکھی گئی ہے کہ تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے. نہ پلے کوڑی نہیں ہے, ایک پیسہ بھی نہیں ہے, دل مطمئن ہے, خوش ہے, اللہ کی رضا پر راضی ہے. اب یہ کہ پورا مال تو گننا پاسبل نہیں ہوتا, اتنا لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے کہ اغلب گمان کہ جو اس کو پتا ہو کہ میں نے زیادہ ہی گیا کم نہیں گیا, اس صورت میں اصل میں ایک تو کلوزنگ تو ہر کوئی کرتا ہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے مال کو یہ ایسے ہی جو ہے وہ نہ چھوڑ دیتے ہوں. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہوگا کہ نہ ہوتا ہو. کلوزنگ عام طور پہ ہر ایک کی ہوتی ہے, حساب لگاتے ہیں سال کے آخر میں. اور اگر واقعی ایسی چھوٹی موٹی بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی کلوزنگ بھی ممکن نہیں ہے, یا واقعی کسی کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے, تو یہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کا جائے, جس پر اس کا دل جم جائے کہ واقعی یقین کے درجے میں ہو گیا ہے کہ یہ میرا زیادہ ہی گیا, تو پھر ٹھیک ہوگا. صاحب بابا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس کا بہت بڑا بزنس ہوتا ہے نا, اس کی سالانہ ٹرائل بیلنس بنتا ہے, بیلنس شیٹ بنتی ہے, انکم اسٹیٹمنٹ اس کا بنتا ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ان کو لینی پڑتی ہیں, ورنہ ان کو اپنے بزنس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بزنس کہاں کھڑا ہوا ہے. تو جنرلی طور پہ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ بڑے لوگ, بڑے کاروبار کرنے والوں کے باقاعدہ یہ اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی مینٹین ہوتے ہیں, ورنہ وہ ان کو اپنا کاروبار چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اگر یہ دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں, تو انہوں نے کتنوں کو ادھار دیا ہوا ہوتا ہے, اتنا ادھار دیا ہوتا ہے. کبھی ایسا بہت مشکل ہے کہ انہوں نے ادھار دیا اور بولے یار اتنا ہم ادھار دیتے ہیں, 2-4 انٹریاں تو رہ ہی جائیں گی نا. ادھار دینے والوں کی کبھی انٹریاں نہیں رہتی, بلکہ وصول کرنے کے لیے سارے اسٹیٹمنٹ بنا کر رکھتے ہیں. تو ہم مطلب ظن غالب یقین کے درجے میں ہو, اور ایسا ہو کہ زیادہ جائے کم نہ جائے, اتنا دل مطمئن ہو, نیت صاحب منزل آسان. بچانے کے لیے وہ چکر بازی کرے گا تو اللہ پاک پر تو سب روشن ہے. تو یوں زکوٰۃ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, میں جو چیز یاد کرتا ہوں اسی ٹائم یاد تو ہو جاتی ہے, لیکن بہت جلد مجھے بھول جاتی ہے. چاہیے کوئی دعا کیوں نہ ہو, اس کے لیے رہنمائی فرما کر مجھے یاد کرنے والا کوئی وظیفہ بتائیں. قوت حافظہ کے لیے بہت سارے اوراد ہیں. ایک ورد یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. اللہ کرے گا حافظہ مضبوط ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا نہ کی ہو لیکن تراویح باجماعت ادا کی ہو, تو کیا وہ وتر بھی باجماعت ادا کر سکتا ہے؟ بہتر یہ کہ وطر الگ سے پڑھے. اگر باجماعت پڑھ بھی لیے تو گناہ نہیں ہوگا, ہو جائے گی وطر. کل ایک یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ آئی لائنر لگانا آنکھ میں. اچھا, آئی لائنر الگ چیز ہوتی ہے, لینس الگ ہوتے ہیں. تو میں نے کل آئی لائنر کا بیان کیا تھا کہ وہ اوپر کی طرف لگتا ہے, تو وہ آنکھ میں لگتا نہیں ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شاید کسی کو غلط فہمی اس طرح ہوئی ہو کہ لینس جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. لینس کے بارے میں دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ جو لکوڈ والے ہوتے ہیں, تر ہوتے ہیں, ان کو لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لائنر الگ چیز ہے, لینس الگ چیز ہے. لینس لگانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا. لائنر جو آنکھ کے اوپر لگایا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. لائنر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لینس اگر آنکھوں میں لگا لیے, تو اگر لینس میں کوئی لکوڈ لگا ہوا ہے تو دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر لینس ڈرائی ہے, خشک ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے تعلق سے کچھ عوامی غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ ان کو تشویش بھی ہوتی ہے, تو چاہ رہا تھا کہ چند سوالات جو آئے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیے جائیں. کیا سگریٹ کا دھواں منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں یا کوئی سا دھواں
खींचा, रोजा भी याद है, तो रोजा टूट जाएगा। कान में ड्रॉप डालने से क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। रोजे के दौरान टाइम पास करने के लिए फिल्म या ड्रामा देखने से रोजा टूट जाएगा? गुनाहगार होगा, रोजे की नूरानियत चली जाएगी, रोजा मकरूह हो जाएगा। रोजे में ऐसा करना मकरूह है। रोजा याद होते हुए वुजू करते हुए पानी हलक से उतर गया, गलती से उतरा, क्या रोजा टूट जाएगा? रोजा याद था तो रोजा टूटेगा, वरना नहीं। अगर रोते हुए आंसू मुंह में चले गए रोजे की हालत में, तो क्या रोजा टूटेगा? मुंह में, पूरे मुंह में अगर नमकीनी महसूस हुई तो रोजा टूट जाएगा, वरना नहीं। काजल लगाने से क्या रोजा टूटता है? इसमें जो है वो फतवा तो यही है मुफ्ती साहब का कि रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से। जी स्टीम, ये जवाब अगर आप ये था फरमा। एहतियात करना अच्छा है काजल से, जो काजल सुरमा एक है नहीं है, इसमें उलमा का कुछ इख्तिलाफ है, तो बचना चाहिए। सुरमा लगाने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा, चाहे उसकी हल्क में महसूस हो तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हदीस शरीफ में इसकी इजाजत मौजूद है। स्टीम यानी भाप लेने से या ये नेबुलाइज करने से रोजा टूटता है? टूट जाएगा। तो रोजे की हालत में उल्टी आने से क्या रोजा टूटेगा? नहीं टूटेगा। फिर इसकी तफसीलात है, तो वो फैजान रमजान में देख लीजिए। रोजे के दौरान अगर इस्लामी बहनों के मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो क्या रोजा टूट जाएगा? जो हम जी रोजा टूट जाएगा। ठीक। लेंस के ताल्लुक से था, तो खैर मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि आंखों में लेंस लगाने से क्या रोजा टूट जाएगा? अगर लेंस पर लिक्विड लगा हुआ है तो रोजा टूटेगा, अगर लेंस खुश्क यानी ड्राई है तो रोजा नहीं टूटेगा। खाना बनाते हुए चखने से क्या रोजा टूट जाएगा? अगर इस तरह चखा के हलक से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा, और अगर जरूरत है कि तो फिर चक जबान से टच किया जैसे, तो टेस्ट जबान से मालूम हो जाएगा, फिर इसको अच्छी तरह थूक दे के कोई भी हिस्सा इसका हल्क से नीचे ना उतरे तो नहीं टूटेगा। बिला जरूरत इस तरह किया तो मकरूह है। डकार के आने से रोजा टूटता है? नहीं टूटता। रोजे की हालत में हिजामा करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, है कुछ इसमें? अगर हिजामा करवाने से कमजोरी होती हो तो मकरूह है। आंख में ड्रॉप डालने से क्या रोजा टूट जाएगा? टूट जाएगा। गाली देने से क्या रोजा टूट जाएगा? रोजा मकरूह होगा, क्योंकि रोजे की नूरानियत चली जाएगी। मुसाफिर पर क्या रोजा रखना जरूरी है? मुसाफिर जो शरई मुसाफिर है तो उसको इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, और अगर सफर आसान है तो बेहतर यही है कि वो रोजा रख ले। और अब सफर आसान होते हैं, हवाई जहाज में कोई महसूस नहीं होता, घर में एसी हो ना हो, हवाई जहाज में तो एसी होता है, न चलना फिरना पड़ता है। एक शख्स की शहरी के वक्त तबीयत सही नहीं रहती मगर दिन में तबीयत उसकी दुरुस्त हो जाती है, तो इस हालत में वो क्या करे, रोजा रख ले? अब इसकी फिर वही तफसील है कि रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तब तो रोजा न रखने की इजाजत है कि बाद में कज़ा कर ले। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे रोजा न रखने की इजाजत नहीं मिलेगी, रोजा रखना होगा। फिर ये भी बता रहे कि दिन में तबीयत सही भी हो जाती है, तो फिर इसकी अलामत है कि रोजा तो इसको रखना चाहिए, रोजा फर्ज रहेगा। रोजे के दौरान ज्यादा सोने से क्या कुछ रोजे पर फर्क पड़ता है? रोजे पर इसमें फर्क नहीं पड़ता। सारा दिन भी अगर सोया रहे बंदा नमाजों के अलावा और दीगर जरूरियात के अलावा, तो रोजे में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जागे ताकि रोजे का पता चले ना। पता ही ना चले तो फिर बहुत सारी जो मसलहतें होती है ना वो खत्म हो जाती है। रोजे में गुनाह हो जाए तो क्या इससे रोजा टूट जाता है? गुनाह से रोजे में कराहत, बहुत आम सवाल है। एक तो गुनाह वो है कि जो उससे रोज़ा टूटेगा नहीं, कराहत आएगी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा काम किया कि जो रोज़ा तोड़ने वाला गुनाह है तो उसे गुनाह भी होगा। शराब पीना भी गुनाह ही है, पिया तो टूट जाएगा रोजा।
آپ نے فرمایا عورت کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہی اس کا روزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اب وہ کس حالت میں رہے؟ یعنی اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو چونکہ اب روزے کی اہل ہی نہ رہی، تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے. اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دن ابھی باقی ہے، تو چونکہ یہ روزے کی ایک طرح سے اہل ہے، تو اب اس کو دن روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا. اور کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ جی ہاں، مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا فرض ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. میرا نام حسیب ہے اور میں میری اہل سنت کی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی بہنوں کو زیادہ صورتیں نہیں آتی، کیا وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ سکتی ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور قل هو اللہ شریف سے ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر ایک سے زیادہ صورتیں آتی ہیں تو پھر فرض میں کیا حکم ہوگا اسلامی بہنوں کا؟ یہ کہ فرض میں یہ کہ وہی دو صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پہلی رکعت میں دوسری میں بدل کے پڑھے، دو رکعتوں میں صورتوں کی تبدیلی ہوگی، تو ورنہ مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ، گناہ اس میں نہیں ہوتا لیکن بچنا بہتر ہوتا ہے. محمد سکندر اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر رکھ سکتی ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 2 جان کا ثواب ملے گا سنا ہے ہم نے، رہنمائی فرما دیں. حاملہ روزہ تو رکھنا ہی ہوگا، اس کو فرض ہے اس پر، جبکہ کوئی وہی صورت نہ ہو کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کے بچے کی جان کا خطرہ ہے، کوئی سی صورت ہے تو وہ ایک الگ اجازت کی صورتیں ہوں گی، ورنہ یہ کہ روزہ تو رکھنا ہے، اس کو بھی فرض ہے. اب اگر ثواب تو یوں ہوتا ہے کہ جس جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے نا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. افضل الاعمال احبذها حدیث پاک میں کہ افضل ترین عمل وہ جس میں زحمت زیادہ ہو. اب یہ کہ ایک عام نارمل عورت ہے اس کو روزہ رکھنے میں کم تکلیف ہوتی ہے، اور جو اس طرح حاملہ ہے تو اس کو تکلیف کچھ زیادہ اگر ہوتی ہے روزے میں تو، اور پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہی ہے تو یوں اس کا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ کہ 2 جہاں کا ثواب ملے گا یا اس طرح کا پڑھا نہیں ہے میں نے. یہ عام مطلب ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہوگی تو قربانی اس کی زیادہ ہے تو یوں انشاءاللہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا. 2 جان کا کہہ رہی ہیں؟ 2 جان. اچھا ہے کہ اندر کا بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہے. باپ رے باپ، وہ تو بچہ کیسے روزہ رکھے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا؟ کہ بچے کو تو قدرتی نظام جو ہے اندر غذا کا وہ اس کی ماں کے پیٹ میں مل رہی ہے غذا، کہ بغیر غذا کے جیے گا کیسے؟ تو اس کو تو وہ تو روزہ رکھے گا نہیں تو پھر ثواب ملے گا کیسے؟ تو اپنی جان کا ہی ثواب ملے گا. میں سمجھا 2 جہان کا ثواب. اچھا، یہ اسی طرح ایک سوال آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عورت اگر حاملہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ ایسی حاملہ کہ جو مطلب جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اگر یہ روزہ نہیں رکھ پا رہی بعد میں قضا کرے گی، کفارہ نہیں ہے. توڑنے کی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت میں توڑنے پر بھی کفارہ نہیں ہے. یہ عبد الوہاب بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں جس حافظ صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں کیا میں انہیں مطلب جس امام کے پیچھے نہیں، الگ سوال تھا. وہ کہتے ہیں میں جس امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں تو کیا میں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں جبکہ وہ مستحق ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں. تراویح میں حافظ صاحب کے پیچھے اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اور وہ قراءت میں بھول بھی کرتے ہوں تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ ارادتاً بھول کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. سامنے رکھنا تو واجب نہیں ہے سننے والا. ہمارے ہاں یہ عرف ہے کہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ سامنے جو ہے وہ اس کی اصلاح کرتا رہے گا بھولے تو.
اب جیسی غلطی ہوگی، جب اسے پتہ ہے کہ میرا اتنا مضبوط قرآن نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسے یہی چاہیے کہ وہ سامع کو مقرر کرے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا غلطیاں وہ کر جائے گا۔ کیا پڑھانا ہی کیا ضروری ہے؟ نہ پڑھا کسی کے پیچھے پڑھ لے۔ عام مقتدی کو تو نہیں پتہ چلتا ہے نمازی کو کہ امام صاحب نے کہاں غلطی کی ہے یا امام صاحب نے کتنی آیتیں چھوڑ دی ہیں، تو اس میں ایک تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ حافظ صاحب کو یہی احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے اگر اپنے اوپر اتنا نہیں ہے کانفیڈینس، کہ بعض تو ہوتے ہیں واقعی ان کا حافظہ اور ان کا حفظ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی سامع کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ظاہر غلطی تو ہو ہی سکتی ہے، ورنہ بعضوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں غلطیاں آئیں گی، تو انہیں تو سامع کو مقرر کرنا ہی چاہیے، اور یہ کمیٹی کا کام ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہی سامع کو مقرر کرتی ہے۔ یعنی بغیر سامع کی بھی اب ہو رہی ہوں گی نا تراویح کہیں کہیں۔ بعضوں کو اللہ پاک نے ایسا دیا ہاں ہوتا جی، ہے کہ وہ واقعی ان کی غلطی نکلتی ہی نہیں ہے، مشکل سے یہ سب معاملہ ہوتا ہے، عام طور پہ ضرورت ان کو پڑتی نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ سامع موجود ہوتا ہے۔ وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً سامع اپنا قرآن پکا کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ہر ایک حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ صرف اپنا قرآن کو اور اپنے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی سماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ امام صاحب کی اصلاح کے لیے۔ ایسا بھی مجھے پتہ چلا آج ہے۔ کل تو بس یہ پڑھانے والے جو نا وہ کم اور سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، کہ ہر ایک پڑھا تو سکتا نہیں ہے، تو سننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں حفاظ تو ہوتے ہی ہیں ظاہر ہے، تو وہ اب ان کو سامع کا نام دے نہ دے، ہمارا سامع وہ ہوتا ہے جس کو کمیٹی مقرر کرتی ہے کہ صرف یہ غلطی بتائے گا، پھر اس کا بھی نذرانہ ہوتا ہے، جیسے حافظ صاحب کا ہوتا ہے نا، اس کو بھی کچھ نہ چھینٹ پڑ جاتی ہے اس پر بھی۔ روزہ کس نیت سے رکھنا چاہیے؟ فرض کی نیت سے یا اللہ پاک کی محبت کے لیے؟ فرض کی نیت کرے، نفل بھی تو اللہ کی محبت میں رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے۔ کسی نے کوئی چیز چھپا لی، اب وہ پوچھ رہا ہے چھپانے والے سے یا تمہارے پاس ہے، تو وہ مذاق میں منع کر دیتا نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تراویح میں التحیات نہیں پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو کیا کریں؟ التحیات پوری کر کے سلام پھیرے گا۔ روزے میں پریگننٹ عورت کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ بچوں والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے کیا نہیں؟ اگر اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تب تو وہ روزہ بعد میں قضا کرے، لیکن یہ دودھ میں تو ابھی اس کو فیڈر سے بھی گزارے ہو جاتے ہیں، اور متبادل صورتیں ویسے بھی عام طور پہ عورتیں مستقل پورا دودھ تو پلاتی نہیں ہیں، فیڈر ہی پر آج کل تو ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو اس لیے وہ روزہ تو رکھنا ہوگا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سحری کے بعد عموماً عادت ہوتی ہے کہ لوگ پیسٹ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو اور بعض اوقات وہ ماؤتھ واش کر لیتے ہیں، تو روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں تو سحری کے بعد بھی مطلب ہے نا بہت ٹھنڈک منہ میں اور اس کا ذائقے کی کیفیت ایسا لگتا ہے ذائقہ آ رہا ہے، حالانکہ اچھی طرح کلی کر لیتے ہیں، تو یہ جو ذائقہ آ رہا ہے یا جو اس کا پیسٹ کا جو ذائقہ منہ میں رہتا ہے، کیا اس سے کیا روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بار بار تھوک آتا ہے، تو اگر وہ اس کو نگل لیا تو مسئلہ ہوگا، کیا اگر اس کو نگل لیا تو کوئی روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ اگر رات میں کیا سحری کے بعد، تو سحری تو جلدی بھی کرتے نا، تو رات میں کیا پھر تو نو پرابلم، اگر وہ کوئی پیسٹ نیچے بھی اتر جاتی ہے تو، اور اگر صبح صادق ہو گئی اور اب پیسٹ کے اثرات ہیں منہ میں ٹھنڈک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر بچپن کا کوئی 12 سال کے نیچے والا اگر کوئی واقعہ ہمیں یاد ہو جس میں ہم نے اپنا روزہ کسی ضد کی وجہ سے یا تو پھر روزہ جو ہے لگنے کی وجہ سے ہم نے روزہ توڑ دیا ہو، اب اگر وہ ہم جب کہ بالغ ہو چکے ہیں، اب اگر وہ یاد آ جائے تو کیا وہ روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا؟ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ نابالغ نے روزہ توڑ بھی دیا تو اس کو قضا کرنا ضرورت نہیں اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میرا نام محمد سویم رضا تاری ہے. میں راولپنڈی چکلارا اسکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی کھانا کھا لیں، آپ کا چڑیا روزہ ہے. کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مندی پور ارشاد فرمائیے. آپ کا چڑیا روزہ، چڑیا روزہ یہ تو نئی اصطلاح ہے میرے لیے. نہیں تو روزہ رکھوایا ہے بچے کو تو کھانا تو نہیں اس کو کھلا سکتے. اگر کھلا دیا تو پھر روزہ اس کا ہوا نہیں. پھر اس کو یہ نہیں کہے کہ روزہ ہے. اب وہ دعوت ہے، پہلا روزہ ہے، تقریب ہے اور مطلب دھوم مچی ہوئی ہے اور تحفے تحائف وصول کر رہی ہیں اور بچے کو چپکے سے کھلا دیا اور پھر کہتے رہے کہ اس کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ کا گناہ اور عذاب بھگتنے کے لیے بندہ تیار رہے. دوبارہ لے کے روزہ رکھوائیں اتنی عمر میں اس کو پہلا کہ وہ برداشت کر سکے اور اس کی صحت پوزیشن دیکھ لے. ورنہ آپ چپکے سے کھلا دیں اور سب سمجھیں روزہ اور سب کو آپ بولیں روزہ ہے اس کا. اس کو بھی بول دیا، بولنا نہیں کہ میں نے پانی پیا تھا. یہ تو جھوٹ بھی اور اس کی غلط تربیت بھی ہے بچے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو اس پلے کارڈ لے کر بھائی کھڑے بیٹھ جائیں، پیچھے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں چوٹ لگ جائے اور اس میں سے زیادہ مقدار میں خون نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب ارشاد فرما. خون زیادہ نکلے یا کم نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ اگر کمزوری نہیں آتی ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کمزوری میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ذرا دشواری ہو جائے گی روزہ گزارنے میں. بالوں میں تیل لگانا روزے میں جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے. بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں روزے میں، دن رات وہ 12 بجے کے بعد نہیں لگا سکتے. اور اس طرح عوام کی باتیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز عشاء کے وتر صبح تہجد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم صبح نماز تہجد ادا کرنے کے بعد وتر نماز عشاء کے وتر پڑھیں گے یا پہلے پڑھیں گے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے گا. صبح سے مراد یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے. تو اگر فجر شروع ہونے سے پہلے ہے اور آپ اطمینان بھی ہے کہ میں وتر پڑھ لوں گا تب تو بہتر بھی یہی ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے. تو اس میں پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے، یہ بہتر ترتیب ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور جو کوئی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ اور دیگر عطیات دے ان کے لیے آپ کی کیا دعائیں ہیں؟ میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا. اللہ پاک قبول فرمائے جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں، سب کو جزاک خیر عطا فرمائے. اور یہ اپنے جو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اچھی نیت ہے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ادا کر رہا ہوں اصل نہیں تو یہی. اور یہ ضروری بھی ہے، اگر زکوٰۃ میں نیت نہیں تھی ویسے ہی دے دی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ اس میں یہ ایک فیسیلٹی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا ہے حقدار، اس کو دی ہے، نیت نہیں دی، پتہ نہیں تھا اس کو. تو اب یہ کہ اگر اس نے ابھی تک اس کو خرچ نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کر دیا، تو اس نیت اب بھی ہو سکتی ہے بھلے اس کے ہاتھ سے نکل گئے پیسے. یہ اس میں زکوٰۃ میں فیسیلٹی ہے. باقی مزید نیتوں کے تعلق سے کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے. البتہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دیں گے اس کی دل جوئی تو ہوگی، مسلمان کی دل جوئی کروں گا، مگر فرض کی نیت ہونی ضروری ہے. اس کی حاجت ہوتی بھی ہے، بعض کو نہیں بھی ہوتی ہے، متحقق نہیں ہوتی حاجت.
تو شکر کا پہلو ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت دی ہے، یا میرے لیے اللہ پاک نے ایسا کیا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ شکر تو ہر عبادت میں ہے. سانس لینے میں بھی شکر ہے کہ اللہ نے سانس لینے کی توفیق دی. باہر نکلا تو باہر نکالنے کی بھی سعادت دی. اگر یہ سانس اندر رک جائے تب بھی بندہ مر جائے، نہ لے پائے تب بھی مر جائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مچھر ہو جاتے ہیں جیسے مسجد میں بھی، تو اس سے کس طرح احتیاط کی جا سکتی ہے؟ اور کپڑے اگر خون آلودہ ہو جائیں تو کپڑے دھونے ہوں گے؟ یعنی یہ مچھر کا خون جیسے ناپاک ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں یا مساجد میں جیسے مچھر ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے مساجد میں اسپرے کے تعلق سے اور نماز کے مسائل کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے. اور اب مچھر کی احتیاط کے لیے ہر مختلف دوائیں استعمال کی جاتی ہیں. تو ایسی دوا مسجد میں چھڑکی جائے کہ جس میں بدبو نہ ہو اور انسان کے لیے سانس میں جانے سے نقصان نہ ہو. اور یہ انسان کے لیے شاید نقصان دہ تو ہوتی ہوگی. اب اس کی کیسے پتہ چلے کہ سانس میں جائے گی تو انسان کو نقصان نہیں کرے گی. مگر بدبودار دوا مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے. خوشبودار ہو یا نارمل ہو جس میں نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو. باقی یہ کہ پاؤں میں جرابیں پہن لے اور پوری آستین کا کرتا پہن لے تو کسی حد تک بچا تو جب اتنے ٹی شرٹ اس طرح پہنو گے پھر مچھر کو بھی دعوت دے دو، یہ بھی موج کرے. آپ لوگ بھی تو مال کھاتے ہو، آج مچھر کا موقع ہے کہ وہ خون چوسے. اگر یہ سنت کے مطابق لباس پہنیں گے نا انشاءاللہ وہ مچھروں کا سلسلہ کم ہوگا. دوسرا یہ کہ سفید لباس پر مچھر کم آئے گا. مچھر آتا ہے اندھیرے میں، مکھیاں آتی ہیں اجالے میں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو سفید پر مچھر کم بیٹھے گا، اور کالا یا ڈارک کپڑا ہوگا نا تو اس پہ مچھروں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اپنے پاؤں میں بھی جرابیں پہن لیں، موزے، تو بھی بچت ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی دستانے پہننا چاہے ہاتھ میں، ہاتھ کے موزے، تو اس کی بھی اجازت ہے، پہن سکتے ہیں نماز میں. تو یوں مطلب یہ کہ آپ محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرد کا گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل خاص کر پڑھنے چاہیے. رہی فرض نمازیں، اگر مسجد موجود ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مجبوری، شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے ایسی مجبوری نہیں ہے تو نماز با جماعت فرض پڑھنا یہ تو واجب ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. اور اگر کوئی ایسا عذر ہے، مجبوری ہے، یا مسجد ہی نہیں ہے، پورے گاؤں میں، شہر میں، باہر ملکوں میں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی وہاں مسجدیں کم ہوتی ہیں یا پورے شہر میں نہیں ہوتی، تو اب یہ کہ گھر میں ہی پڑھتے ہیں لوگ نماز، گھر میں پڑھے. مسجد بیت گھر میں بنانا ویسے بھی سنت ہے. ایک کچھ جگہ مخصوص کر لے کہ یہ مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد ہے، تو اس میں نماز پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو یہ دانتوں میں جو خلل کرتے ہیں تو اندر سے جو ریشہ یا روٹی وغیرہ جو پھنسی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اسے کھا جائے یا تھوک جائے؟ خلال کرنے میں جو ریشہ نکلا اس کو پھینک دینا چاہیے. اور ویسے منہ میں ہی زبان سے یا اس طرح منہ کو ہلا جلا کر ریشہ نکلا تو اس میں اختیار ہے، چاہے نگل لے چاہے پھینک دے. کمر میں درد کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے کچھ احتیاطیں بھی اگر ارشاد فرما دیں ہم
रूहानी इलाज के साथ साथ। चलते फिरते या गनीजो या गनीजो या गनीजो पढ़ते रहें तो ये हर दर्द के लिए मुफीद है, कमर का दर्द हो या और कहीं और का। एक तो ये है, और अब कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है। शायद इसकी वजूहात में से एक तो स्कूटर है और स्पीड ब्रेकर की कसरत। कार, स्कूटर, स्पीड ब्रेकर में हर वक्त आदमी की तवज्जो नहीं रहती कि वो थोड़ा स्पीड संभाल ले, बाद वो जा रहा है स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो फिर थोड़ा जंप लगता है। इससे भी झटके आते आते हो सकता है कमर का दर्द होता हो। कराची में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये स्पीड ब्रेकरों की वजह से और स्कूटर चलाने की वजह से, तो स्कूटर से बच नहीं सकता आदमी, मजबूरी है। सबसे ज़्यादा हादसे जानलेवा स्कूटर ही के होते हैं। सारी सवारियों में महफूज सवारी हवाई जहाज की मानी जाती है और ख़तरनाक सवारी स्कूटर की मानी जाती है। बाहर मुल्कों में स्कूटर कितनी, अरब ममालिक में स्कूटर पर मैंने नोट किया कि स्कूटर के लाइसेंस भी नहीं होते। अच्छा, स्कूटर है खतरनाक, ये स्पीड से कारें और जा रही हैं, बीच में आ जाती है तो ये फिर गए काम से। हमने मतलब मक्के मदीने में ये पता चला था कि स्कूटर ले लें तो ताकि वो आसानी हो, फिर औने पौने दाम बेच दें वापसी में ताफलेगी। तो उन दिनों पता चला था कि यहाँ स्कूटर का लाइसेंस नहीं होता। स्कूटर अगर चलाते हुए रोड पे पुलिस ने देख लिया तो छीन ले लेते हैं स्कूटर। इस तरह का सुना था, ले लेते हैं। अब हो सकता है कानून बदल गया हो, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। स्कूटर के हाथ से अब काफ़ी मुल्कों में हेवी बाइक का रुझान है और वो जो टेक अवे करते हैं, जो सामान घर पहुंचाते हैं, वो मोटरसाइकिलों पर होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें हैं। और कई ऐसे दुनिया भर में ममालिक है जो अगरचे बज़ाय तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन चूँकि ट्रैफिक लोड बहुत होता है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि शायद सड़कों पर मोटरसाइकिलें ज़्यादा और गाड़ियाँ हमें कम नज़र आती हैं। मगर उन तमाम ममालिक के अंदर मोटरसाइकिल चलाने के ताल्लुक से जो रूल बने हुए हैं, पाँव में हत्ता के ये गार्ड पहनते हैं और हेलमेट लाजिम है, पीछे की जो सवारी उसके लिए भी हेलमेट लाजिम होता है, और वो इस तरह के गड़े भी नहीं होते जिस तरह के हमारे यहाँ गड़े होते हैं। तो ये चीज़, लेकिन ये कह सकते हैं कि दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त बाइक का इस्तेमाल है, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है और है। चूँकि वो रश की वजह से भी ये ज़्यादा मतलब जल्दी पहुँचा देती है और सस्ती पड़ती है मेंटेनेंस वगैरह की वजह से या पेट्रोल वगैरह की वजह से, तो यूँ ये है। मगर वो जो आपने फरमाया ना कि जो गढ़ों पर, और ये जो हमारे यहाँ तो फिर ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ना जैसे कि ये बहुत माहिर है, मौत के कुएं में भी चला सकता है, तो यूँ खड़ा हो जाएगा और ये सारी हरकतें वो बेचारे करते रहते, जिससे कि कमर का दर्द शुरू हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम जैसा आपने फरमाया वो शुरू हो जाता है। ऐसे इस पर बैठने की भी जो पोजीशन होती है वो भी बाज़ औक़ात आदमी जो है ना यूँ कुर्सी पे भी यूँ निकल के यूँ बैठते हैं और पीछे से सारा गैप खाली हो जाता है। तो हर चीज़ को एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कमर के दर्द से हमें निजात मिल सकती है। जो रूहानी इलाज अमीर सुन्नत ने अता फरमाया है, अल्लाह पाक उसे भी हमें पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। ये पानी के खिलाल के ताल्लुक से बाहर शरीयत में मैंने जो बयान किया उसमें थोड़ा सा फ़र्क था, तो वो एडिट करके अब जो मैं बयान करूँगा वो शामिल कीजिएगा। बाहर शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 382 382। खाना खाने के बाद खिलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वगैरह निकला, बेहतर है कि उसे फेंक दे, और निकल गया तो इसमें भी हर्ज नहीं। और खिलाल का तिनका या जो कुछ खिलाल से निकला उसको लोगों के सामने ना फेंके, बल्कि उसे ये फिर ये दूसरा है। असल वो ये कि खाना खाने के बाद खिलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वगैरह निकला, बेहतर है कि उसे फेंक दे, और निकल गया तो इसमें भी हरज नहीं। रोजे में भी रोजे में खिलाल अगर किया तो अंडरस्टूड है कि इसको तो फेंकना होगा। अब बारीक छोटा सा मुंह के अंदर का है, तो उसको अगर निकल गया तो उसमें कि चने जितना हो
मुंह में पहले से साहरी के वक्त का है, तो चने जितना या चने के बराबर या इससे ज्यादा हो तो रोजा टूटेगा निगलने से। कुछ लोग खिलाल करते हैं तो बड़ा मतलब कि वो अजीब व गरीब सा माहौल होता है सबके बीच में, बस वो इतना मुंह खुला होता है, वो घुमा रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब व गरीब सा फील होता है सामने वाले को कि यार ये मतलब सारे सबके सामने हो रहा होता है। तो एक तो ये कि सबके सामने करते हुए एहतियात करें, वरना आजकल ये एक तरीक़ेकार देखा है कि मुंह पर हाथ रखकर ये खिलाल कर रहे होते हैं, जिससे कि ये अजीब व गरीब मुंह नहीं बनता। वरना फिर बाद होगा तो खिलाल भी अंदर में कोई बिस्किट फंस जाए या कोई ऐसी बोटी फंस जाए तो पूरी उंगली डालेंगे और पूरा अंदर में जो है ना घुमाएंगे, सामने वाले को काफ़ी कराहियत और अजीब व गरीब सा मतलब कि फील होता है। तो कुछ वो अंदाज तरीक़ेकार ऐसे रखें कि वो सामने वाले को वो कराहियत ना हो। इसके सामने ना यहाँ करे ना, कैमरा यूँ कर दे, कैमरा कर दे, सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप सुधारेंगे, कैमरा यूं सुधार देगा कि आप देखते रह जाएंगे। सल्लल्लाहु किसी के यहाँ बोटी या कुछ फंस जाता है ना, तो उनके यहाँ कि वो मैंने नोटिस भी किया, वो अर्ज भी की है, ये ऐसे मतलब वो साउंड बाजी कर रहे होते हैं कि बस वो सलियारी ऐसे लक्षण होते हैं जो बचपन से होते हैं और ये निकलते नहीं है, हम इसको लक्षण बोलते हैं। तरह तरह के लक्षण होते हैं, अब बुझ करते रहते हैं अंदर। इनको भी खुद भी पता नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ। नमाजों में कभी यूं करें, कभी उसमें भी देखे मैंने, नमाजों में भी एक्शन करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पीरों के पीर दस्तगीर हुजूर सईदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मुझे अपने पालने वाले की इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह से न हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करवा लूँ। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हुजूर सईदी गौसे आज़म के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं वो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन जो अब तक किसी के मुरीद नहीं हैं। अमीर अहले सुन्नत अभी तौबा भी कराएंगे और गौसे आज़म के मुरीदों में शामिल फरमाएंगे। अमीर अहले सुन्नत जिस तरह इरशाद फरमाएं, आप इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। अगर आप किसी सिलसिले में बैत हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें मिलें, आप तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहिब भी आपके पीर साहिब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि हमें अपने मुरीदों में शामिल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वायदा खिलाफी, गाली गलोच वगैरह वगैरह गुनाहों से बचूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का, या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा।
اور خاندان علی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. عفو و رحمت سب حال تجھ پر کھلا ہے. میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے گناہ سے بچا مجھ کو مولا. نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا. نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مجھ خطا کار بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگ نوازاں کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آخر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. اے مولا کریم برے خاتمے سے بچا. جنت الفردوس پہ بے حساب داخلہ نصیب فرما. جہنم سے ہمیں آزاد کر دے. یا الہ العالمین نیک بنا دے. گناہوں سے بچا لے. برے کاموں سے بچا لے. بری باتوں سے بچا لے. بد نگاہی سے بچا لے. بد کلامی کی عادت سے بچا لے. بد اخلاقی سے بچا لے. وعدہ خلافی سے بچا لے. جھوٹ غیبت چغلی سے بچا لے. الہ العالمین فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچا لے. یا اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت دے دے. ہم نیک بن جائیں نیکیوں کے حریص بن جائیں گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں. میرے مولا مسلمانوں کو نیک بنا دے. پکا نمازی بنا دے. مسجدیں آباد ہو جائیں. یا اللہ پاک عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں. مسجد آباد ہوں. تیرے گھر آباد ہوں. جس طرح رمضانوں میں مسجد آباد ہوتی ہے سارا سال آباد رہے. الہ العالمین جس طرح رمضان میں نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہے. گناہوں کا زور جس طرح رمضان میں ٹوٹتا ہے یا اللہ پاک سارا اس سال گناہوں کا زور ٹوٹتا رہے. ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو. ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے پاک ہو جائے. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں. گھر امن کے گہوارے بن جائیں. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. یا اللہ پاک بیماریاں دور ہوں. الہ العالمین قرضداریاں دور ہوں. اے اللہ پاک بے اولادیاں دور ہوں. بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مالا مال ہوں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائے. اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہائی پائیں. الہ العالمین دکھیاروں کو دکھوں سے غم زدوں کو غموں سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک خوشیاں دے.
یا اللہ پاک خوشیاں دے، غم دور کر دے، یا اللہ پاک مہنگائی ختم ہو جائے، اے اللہ پاک ہمارا ملک جو ہے اس کی مہنگائی ختم ہو جائے، عالم اسلام پر رحم و کرم ہو، ہمارے ملک پر بھی رحم و کرم ہو، یا اللہ پاک اسلام کا بول بالا رہے، دشمنان اسلام کا منہ کالا رہے، الہ العالمین ہم سب کو اسلام کا حقیقی شہدائی بنا دے، اسلام کا حقیقی فدائی بنا دے، چاہنے والا بنا دے، اے اللہ پاک اسلام کے اصولوں پر ہمیں جمع رہنے والا بنا دے، الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ تو برتے رحمت ستا برتے کرم سے جو تو کیا خدا یا رب، کرم سے جو لیا منگ تو کیا خدا یا رب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ پاک تیرے کرم سے چوتھا روزہ کھل گیا، 5ویں رات آ گئی، عشر رحمت آدھا گزرنے والا ہے، الہ العالمین عشر رحمت کا واسطہ ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی رحمت سے ہماری حتمی مغفرت فرما، اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے دن راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے۔ پروردگار نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑی امید لگائے ہوں گے، اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ ان کی جھولیوں میں ڈال دے، بیچاروں کو شفا دے دے، رحمت کی نظر فرما دے۔ نہ جانے کتنے بے اولاد جھولیاں پھیلائے ہوئے حاضر ہوئے ہوں گے تیری بارگاہ میں، اے اللہ سب کی جھولی مرادوں سے بھر دے، نیک اولاد عافیت والی ولایت کا تاج پہنے ان کے گھر تشریف لے آئے اور سارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بیٹی کے طلبگاروں کو نیک بیٹیاں دے، بیٹوں کے طلبگاروں کو نیک بیٹے دے، سب عافیت سے ہو، بغیر آپریشن کے ہو، یا اللہ پاک گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو مسئلے حل ہوں، الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائے، سب پر رحمت کی نظر، سب پر فضل و کرم ہو، مولا ساری امت بخشی جائے، بے پردگی کا خاتمہ ہو، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو، اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہم کو نمازوں میں دل لگ جائے، روزوں میں دل لگ جائے، تراویح میں دل لگ جائے، تلاوت میں دل لگ جائے، درود و سلام پڑھنے میں دل لگ جائے، اے اللہ پاک ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بن جائیں، تیرے کرم سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله